آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فیصل باوڈا فواد چودھری کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے باہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو نظام ہے اس کو جو بیلنس کرتا ہے، آپ کے ملک کی باڈی جن پایوں پہ کھڑی ہوتی ہے وہ ادارے ہوتے ہیں۔ یہ اداروں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر ایک بیلنس قائم رکھیں، اور جب اگر ادارے اس میں ناکام ہو جائیں، اور زیادہ تر ادارے اس وقت اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ جب ان کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہ، اس سے ادارے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا بحیثیت ایک ادارہ نان فنکشنل ہونا ہے۔ ملک کی جو سب سے بڑی قیادت ہے سیاست کی، ملک کی جو سب سے بڑی لیڈرشپ ہے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کا اس چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد صفر ہو چکا۔ جو عمران خان نے جلسے میں یہ بات کہی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں اگر مناسب سمجھیں۔ جب ملک کی سب سے بڑی لیڈرشپ، سب سے بڑی قیادت کا آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو عزت دار طریقہ صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ استعفیٰ دیتے اور آپ کہتے کہ میرا چونکہ کام ہی ایسا ہے کہ جب تک ملک کی قیادت میرے پہ اعتماد نہیں کرے گی میں اپنا کام نہیں کر سکتا، لہذا آپ نیا بندہ چن لیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے برعکس ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ایک نامکمل الیکشن کمیشن، اس الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہی نہیں، جو پاکستان کی، اس کا مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان کی تقریباً 70% آبادی کا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت کے خلاف مسلسل ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اور اس کا اظہار پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان بارہا کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا سلوشن ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو سیاسی جدوجہد کریں اور دوسری طرف ہم قانونی جدوجہد کا آغاز کریں۔ آج ہم اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فیصل باوڈا جو اس الیکشن کمیشن کے ظلم کا نشانہ بنے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہے نثار دورانی، ان کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آفس کو چلایا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر اس طرح اپنے آفس کو نہیں چلا سکتا۔ جو اس ریفرنس کی تفصیل ہے وہ آپ کو فیصل دیں گے۔ اس سے پہلے میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکومت نے جس طرح سے آ کے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی جرت کی ہے، اور ایک لوٹے کو آگے کر کے ایک بل لایا گیا ہے، کیونکہ لا منسٹر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف بل خود پیش کرے، لہذا انہوں نے ایک لوٹے کو آگے کیا، اور اس کے ذریعے پاکستان کے 90 لاکھ پاکستان سے باہر بسنے والے لوگوں کو اس حق سے محروم کرنے کی سازش کی گئی۔ اس کو ہم شدت سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیز نے 31 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی، اور یہ 31 ارب روپیہ پاکستان کی معیشت کو افلوٹ کیے ہوئے۔ اگر ہم یہ معیشت اس وقت جو ہمارے
اس وقت کی ٹیم ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں. آج ڈالر 190 روپے پہ چلا گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ مسلسل ہفتے سے نیچے جاری ہے. پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے, اور اب تو خدا نخواستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا حال وہ ہوگا جو سری لنکا کی معیشت کا ہو رہا. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو کرائم منسٹر اور لالی پاپ بنانے والے کو وزیر خزانہ لگائیں گے اور وہ لالی پاپ کی اپنی پالیسی چلائے گا تو یہی ہوگا. یہ جو آپ نے رانا ثناء اللہ دھمکیوں کے اوپر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, FIA کو اینکرز کے گھروں میں, صحافیوں کے گھروں میں, پولیٹیکل اوپوننٹس کے گھروں میں راتوں کو 2-2 بجے بھیجا جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. مس انفارمیشن. آج مجھے آپ بتائیے 2 احکامات جاری ہوں. سب سے بڑے فیصلے اس حکومت نے آ کے کیا کیے؟ پہلا فیصلہ کیا کہ کابینہ جو ہے اس کے 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں بشمول وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, یہ دونوں بیل کے اوپر ہیں, اور ان کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کو بدل دیا گیا اور اپنے لوگ لگا دیے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ECL سے نکالا. آصف زرداری صاحب تو اتنے بیچارے بچھڑے ہوئے تھے دبئی سے کہ ECL کا فارمل آرڈر ختم ہونے ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا, انہوں نے بیگ اٹھائے اور سنا ہے کہ کم از کم 12-14 بیگوں کے ساتھ وہ گئے. اب ان بیگوں میں کیا تھا یہ تو بھیجنے والے ہی جانے کہ ان بیگوں میں کیا تھا, اور وہ دبئی چلے گئے. اس کے بعد یہ جو شہباز شریف اور انہوں نے 84 فیملی ممبرز نے جا کے سعودی عربیہ میں ڈیرے لگا لیے. وہ تمام اخراجات جو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے بچائے تھے, خرچ نہیں کیے تھے, انہوں نے اپنے ایک ہی دورے میں سارے خرچ کر دیے. عوام کا ایک غم و غصہ ہے اس وقت اس کرمنل حکومت کے خلاف. اگر یہ لندن میں جس طریقے سے ایک کنوکٹڈ کرمنل نے سب کو وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ وہ اجلاس لے رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت لندن سے یرغمال. MQM کے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا, اس کرمنل ایلیمنٹ کو جو الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے, جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ شہادتیں دی, ان سے ان کی شہادتوں میں ملوث لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ اوپر لایا جا رہا ہے, اور پاکستان کو ایک سیاسی, معاشی اور انتظامی بحران کا شکار کر دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے, اگلے 20 مئی سے پہلے الیکشنوں کی اعلان نہیں ہوتا, پاکستان میں جو اس وقت سری لنکا کی سچویشن ہے اس سے بھی بدترین صورتحال ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ ایک جلسے کو اٹھا کے دیکھیں, لوگ جتنے غصے میں ہیں, لوگ جس طریقے سے اس وقت اظہار کر رہے ہیں, آپ اس سے کھلواڑ نہ کریں, آئین اور قانون کے مطابق چلیں. اگر آج سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو لوٹوں کے کیسز کمیشن کی اس غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے پاکستان اس بحران میں اور دھستا جا رہا ہے. اور میں فیصل ووڈا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو یہ ممبر الیکشن کمیشن کے اوپر آج ریفرنس فائل ہو رہا ہے اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. شکریہ جوہری صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھیے جی, آپ لوگ تو وٹنس ہیں, جو بربریت اور ناانصافی میرے ساتھ کی گئی ہے اس کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. مطلب مجھ پہ صرف وہ بھی یہ لگا دیتے, میں اس سے پہلے اس تمام فورمز پہ دروازے کھٹکھٹاتا رہا, دستک دیتا رہا کہ جی یہ ان کا بائس ہے میرے خلاف, یہ PTI کے ہونے کا, فیصل واؤڈا کے ہونے کا, عمران خان کا قریبی ساتھی ہونے کا جو ہے بدلہ لے رہے. لیکن فائنلی ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑا. میرے سے جیسے جتنے کیسز ہیں جس میں خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی کا کیس آپ دیکھ لیں, قانون اس کے لیے کچھ اور ہے. CM کے لیے کیس دیکھ لیں, ان کے لیے کوئی کیس بالکل سملر کیس ہے, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. باقی دیگر کیسز جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو قانون کچھ اور ملے گا, اور میرے کیس میں قانون کچھ اور آپ کو ملے گا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی بھی
रूलिंग्स और ऑर्डर जितने भी डिसीजन हैं कि ये डिक्लेरेशन नहीं पास करते, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसको भी बाईपास कर दिया, आइन शिकली की। ये तो नून लीग का इलेक्शन कमीशन जो है वो विंग है, पॉलिटिकल विंग है। उनकी काली भेड़ों की असल कहानी आज से शुरू होगी, क्योंकि आवाम और हमने सोचा है कि जब हम पे ये झूठ और बेईमानी के जुल्म ढाते हैं और ढाने के बाद नुमा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस दौरान फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फंक्शनल ना होना बदकिस्मती है। इमरान और पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद सिफर है, जबकि उन्होंने कहा कि एतमाद ना होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 70% आबादी का नुमाइंदा ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पार्टी बने हुए हैं, कमीशन के खिलाफ कानूनी जिद्दोजहद का आगाज करने जा रहे हैं। के ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं बनता, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो दुरानी साहब है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होते हुए पॉलिटिकल पार्टी से फेवर लेते हुए एक और ओहदा रख लिया, एक और सिंध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया, और इसकी अपील इसका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सारे शवाहिद इसमें मौजूद हैं। हमारी उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली, अंधा ट्रस्ट करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं, तो इस सबूत और शवाहिद की और इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपको पता चलेगा कि जो लोग खुद कैरेक्टरलेस हैं, क्या हुआ, उसकी बोली नून लीग सबसे पहले लगाती है कि यहां भी नौकरियां करते हैं इस मनसब के ऊपर बैठकर, और ये फिर दूसरी नौकरियां भी ले लेते हैं, उसको डिक्लेयर भी नहीं करते, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे पे कंडक्ट का सवाल हुआ, यानी कि आज से पहले तो हमेशा ये सुना गया कि इंसाफ सबूत पे मिलता है, लेकिन यहां ये पता चला कि जो सुर्खियां अखबार में लगा दी गई या मीडिया की जो हेडलाइंस बन गई, उन पे फैसले हो रहे हैं, उस पे कंडक्ट कहा जाता है मेरा। तो जितने पाकिस्तान में आज हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका कंडक्ट, इनकी हिस्ट्री, करप्शन से लेके कत्ल तक के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग तक के केसेस, सबका इजाला इलेक्शन कमीशन ये कह के कर देता है, देख रहे हैं। और एक केस में जब वोटों का हुआ तो उसमें हमारे एमएनए को भी घसीट लिया साथ में। तो ये दुरानी साहब जो है वो दो ओहदे रख रहे, एक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की हैसियत से, आर्टिकल 216 क्लियरली बताता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, और उसके बाद वो सिंध में एक लॉ कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, उसमें सरकारी नौकरी रखते हैं, फैसलों की रोशनी में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ घाटा और नुकसान मिलेगा। जो जुल्म और बर्बरियत मेरे साथ की, और उस जुल्म और बर्बरियत के लिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गया हूं, लेकिन आप समझते हैं कि हम इतना इजीली जाने देंगे? अब इसी के साथ बलोचिस्तान मेंबर को सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल बाउडा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया।